جی دعائیں آپ کی، اللہ کا شکریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ خیریت سے تعالیٰ آپ ہیں؟ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. جی جی، بہت شکریہ، شکریہ بہت مجھے میری کال لینے کے لیے اور مجھے ہوں. موقع دینے کے لیے۔ اللہ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال قبلہ، فرمایا آپ نے؟ کہاں رہتے جی ہیں آپ؟ میں میرٹھ سے کال کر رہا ہوں، میرٹھ سے، انڈیا سے۔ اوکے اوکے. تھینک یو سر. قبلہ، جیسے ابھی ایک ڈسکشن چل رہا تھا کہ جس میں اسی کے بارے میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی سادہ جو عقل جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی بہت صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، مشکل باتیں بھی۔ ہوں. تو پہلے تو ایک حدیث کی تصدیق چاہوں گا آپ کی طرف سے کہ کہ حضرت جناب سلمان کے بارے میں اور حضرت ابوذر علیہ السلام کے بارے میں، ہوں. کہ اگر حضرت ابوذر کو علم ہوتا کہ حضرت سلمان کے دل میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے تو ان کو قتل کر دیتے۔ ہوں. تو کیا اس یہ حدیث حدیث سے صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت سلمان کے دل میں ایسی بات ہے جو مثلا غلط بات ہے، نستجیر باللہ. یعنی شاید مراد یہ ہو کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے، حضرت ابوذر علیہ، حضرت سلمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کتنے عظیم اور کتنے مظلوم ہیں اور کتنے مظلوم ہو جائیں گے، اور ان کے آل پہ کیا ہوگا. تو یہ حزن، یہ غم، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر جانتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ انفارمیشن، وہ معلومات ابو ذر کو قتل کر دیتا، ابو ذر کے موت کے سبب بنتا، ابو ذر سے برداشت نہ ہوتا، ابو ذر قتل ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. ابو ذر تو بہت عظیم الشخص انسان ہے، ابو ذر بہت عظیم ہے. تو اس طرح کے ابو ذر مثلا سلمان جو اتنے خاص مومن ہیں، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے اذن کے بغیر اس کو قتل کر دیں، یہ بعید لگتا ہے. ہمیں جو لگتا ہے کہ لقتل، یعنی لقتل ابا ذر، ابو ذر کو قتل کر لیتا. ابو ذر کو کیا چیز قتل کر لیتا؟ وہ علم جو سلمان کے سینے میں. اور سلمان جانتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کہ وہ ابو ذر سے برداشت نہ ہوتا. ابو ذر اس غم میں تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتے، وہی غم ابو ذر کو قتل کر دیتی. اس میں جناب سلمان کا نہیں ہے کہ جناب سلمان قتل کر دیتا ہے ابوذر کو؟ اس میں جو مشہور صیغہ ہے، الفاظ ہے، وہ یہی ہے کہ لقتلہ، اس کو قتل کر دیتا. اب اس کو کون قتل کر دیتا؟ دیکھیں نا، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر جانتے کہ سلمان کے دل میں ہے کیا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتے. یہ یہاں پہ دو وہ ہے نا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ اردو پڑھ سکتے ہیں. انڈیا والے بہت سارے ہوتے ہیں اردو جی الفاظ جی نہیں پڑھ سکتے. جی جی، ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس کو قتل کر دیتا. یہاں پہ یہ وہ جو ہے نا، یہ میں اس کو سامنے لاؤں کیمرہ کے، وہ اس کو قتل کر دیتا. تو یہ پہلا جو وہ ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا جو اس ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں یہ ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا تو یہ ایک معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے نا سلمان کا علم ہے، جو سلمان کے سینے میں جو اسرار ہے، اور یہ کس کی ہے؟ ابو ذر کی طرف. یہ اسرار ابو ذر کو قتل کر دیتا. ٹھیک ہے نا، اس طرح. اوکے، معاف کیجیے. کیا ہو گیا؟ ہو سکتی ہیں جی جی، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، مطلب یہ تو ایک ہم لوگ انفر کر رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پاسبلٹیز ہیں، تو تو یہی پاسبلٹیز تو دونوں جو ہی ہو پہلا سکتی ہیں۔ معنی ہے وہ بعید ہے نا. پہلا معنی جو ہے بعید ہے کہ سلمان جو ہے، ابو ذر جا کے سلمان کو چھری لے کے ذبح کر لیتا کہ اس کے دل میں بری باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں، بری کسی باتیں کو نہیں، ایسی باتیں کہ جو مطلب ایک لیول، دونوں کے ایمان کا لیول اتنا ڈفرینٹ ہے، جو درجات ہیں وہ اتنے ڈفرینٹ ہیں وہ صوفی حضرات کہ کہتے ہیں وہ نا. ان کو غلط لگیں، ہاں، وہ ان صوفی کو حضرات غلط ہو وہ سکتا کہتے ہے ہیں. کہ وہ غلط لگیں کہ بھئی تو اپنے علم کے دیکھیں حساب سے اس بہت چیز کو سارے برداشت نہیں کر احادیث میں کہ ابو ذر کا درجہ سلمان سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں کہ سب احادیث میں، اکثر احادیث میں ہے کہ سلمان کا درجہ جی بہتر ہے. بہت سارے احادیث میں یہ بھی ہے کہ ابو ذر افضل ہے سلمان سے. تو یہ صوفی حضرات کہتے ہیں وہ جب ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ کی باتیں کفر ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. جی، وہ ان کا پاس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بہتان یہ لگاتے ہیں، ان پہ آپ اشکال کریں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ جاہل ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. پھر وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ سلمان بھی تو ابو ذر کو قتل کر دیتا، وہ اس کو تکفیر کر لیتا، اس کو کیوں کہ اس کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کہ واقعاً ابو ذر سلمان کو قتل کر دیتا، یہ جو اس حدیث کے جو مشہور معروف صیغے الفاظ ہیں، وہ اس میں تصریح نہیں ہے اس طرح کہ ابو ذر سلمان کو قتل کر، وہ اس کو قتل کر دیتا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح صحیح انٹرپریٹ کریں، غلط انٹرپریٹ کریں. یہ کہ ابو ذر واقعاً
امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا امام موجود ہے, ان سے پوچھے بغیر تلوار اٹھا کے جا کے سلمان کو قتل کر دیتا, یہ تو ابو ذر کے شان کے, یہ کسی مومن کے شان میں نہیں ہے. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنے امام کے حکم کے بغیر کسی کو قتل ہی نہیں, کیسے ابو ذر یہ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور مولا علی کا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کا حکم لینے کا یا ان کے حکم کے یا ان کے سامنے قتل کرنے کی بات تو کہیں نہیں ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ نہیں, اگر وہ ان کا تو ہمیں علم تھا اس پتہ کو ہے نا پتہ چل کہ جائے گا. آپ اپنے امام کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور وہ بھی اتنا بڑا قدم اٹھانا نہیں مثال, یہ تو کہ جب مثال آپ دی کا گئی ہے ویسے. آپ اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ مولا علی ایسا موجود ہیں صبح و شام, ٹھیک ہے نا, سلمان بھی ادھر ہی رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان ان کے چہیتے یار ہیں, امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں, تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر ایسے ہی تلوار اٹھا کے بغیر مشورے کے بغیر اذن کے جا کے ابو ذر کو سلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ بہت ہی بعید معنی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اور پھر اس زمانے میں بہت سارے برے لوگ تھے, نہیں بہت سارے برے لوگ تھے, ابو ذر نے ان کو قتل نہیں کیا. قاتل زہرا سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھا, ابو ذر نے تلوار اٹھایا. بھائی سلمان کے دل میں جو ہوتا وہ غاصبین فدق سے تو بدتر تو نہیں تھا نا, کبھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا اس نے کہ جا کے ان کو قتل کریں, ٹھیک ہے نا. لقتلہ, یہ کون کس کو قتل کرتا, یہ جو علم ہے سلمان اس پہ صبر کر سکتا ہے. ایسی باتیں ہیں کہ سلمان اس پہ صبر کر سکتا ہے, نہیں مرے گا, تڑپ کے نہیں مرے گا. لیکن ابو ذر کو اگر پتہ چل جائے تو یہ غم, یہ مصائب ابو ذر کو تڑپا کے ابو ذر کو قتل کر دے گا. اوکے, تو یہ صبر قبلہ, یہ صبر کی کیا وہ ہے کہ کس وجہ سے یہ صبر بڑھتا ہے, کیسے؟ یہ ظاہر سی بات ہے, علم ہے, وہ الگ معرفت ہے, بات ہے, ایسی بہت ساری درجات ہیں, وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دل جو کم برداشت کر سکتا ہے اس میں صبر کم وہ ہوتا ہے. الگ بات ہے, وہ الگ جو بات ہے. معرفت زیادہ وہ ہوتی ہے, علم زیادہ وہ ہوتا ہے, وہ وہ صبر کن باتوں سے بڑھ جاتا ہے اللہ جانتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے انسان کا صبر کن چیزوں سے بڑھ جاتا ہے. انسان اگر تقویٰ بڑھ جائے, ایمان بڑھ جائے کہ قیامت حق ہے اور کل آنے والا دن ہے, اللہ حساب لینے والا, اللہ دیکھنے والا ہے, ہو سکتا ہے اس انسان کا صبر بڑھ جائے, وہ الگ بات ہے. اچھا قبلہ, ایک بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جی. بھئی غیر جو امام کے علاوہ کسی کی بات حجت نہیں ہو سکتی. میں ہم، تھوڑا سا ورلڈلی اسٹڈیز کے بارے میں کے ڈائریکشن میں جانا چاہوں گا کہ جیسے سائنٹیفک اسٹڈیز ہوتی ہیں, ان کا ہم، اگر ہم دیکھیں تو دین سے بہت زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم. اب ایک سلسلہ ہے جو ایک سائنٹیفک وے ہے کہ جنریشن ٹو آپ دوبارہ جنریشن یہ شروع ساری سے بولیں, چیزیں شروع سے اسٹڈیز. بولیں, شروع سے بولیں. میں قبلہ ایجوکیشن سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, سائنٹیفک ہم، اسٹڈی اینڈ ریسرچ کی بات کر ہاں, رہا ہوں. اوکے. کہ جیسے سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے تو وہ سائنٹسٹ ٹو سائنٹسٹ ایک لیگیسی چلی آتی ہے, اور اسی لائن پہ وہ ان کی ریسرچ جاری رہتی ہے. ہم، تو صحیح. اپنے سے پہلے والی جو بات تصدیق ہو چکی ہوتی ہے, جو ایک کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, اسی کے اوپر آگے ریسرچ بڑھتی ہے. جی جی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں قبلہ؟ تو صحیح. یہ جو پچھلی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ آئندہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, جو ریسرچرس ہوتے ہیں, ہم، ان کے لیے ہم، حجت ہوتی ہے ایک طریقے سے, ہم. اور اسی کے اوپر وہ حجت تو آگے نہیں, بڑھتے ہیں. حجت نہیں ہوتی, وہ نہیں سارا قبلہ, کوشچن کرتا ہے نا, وہ بلا وجہ کوئی کوشچن دیکھیں. کرتے ابھی ہیں وہ. سائنٹسٹ جو ہوتا ہے نا, ابھی آپ اگر فزکس پڑھیں یا کیمسٹری یا کچھ بھی پڑھیں, اس طرح نہیں ہے کہ پرانے باتوں کے بلا وجہ آپ مانتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ باتیں حق ہیں, تو آپ ان کو مانتے ہیں نا. اگر آپ کو شک ہو جائے, ویریفائی پرانی باتوں کو, بالکل بہت سارے سائنٹسٹ آتے ہیں, وہ 200 سال سے جو مسلم بات ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, اس کے خلاف دلیل لاتے ہیں. یہ تو بہت ہوتا ہے. یہ کوئی سائنس میں, ایجوکیشن میں کوئی کسی کو بغیر دلیل کی کسی کی بات کو نہیں مانتا. یہ صرف اب حوزے میں بغیر دلیل کے کلام حجت ہو گیا جی, ٹھیک ہے نا. سائنٹسٹ ایک دوسرے کے ریسرچ کو بڑھاتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ پرانا جو ریسرچ ہے وہ حجت ہے, نہیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پرانا جو ریسرچ ہے وہ ویلڈ ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم شک کرتے ہیں پرانے ریسرچ پہ, اور ہم خود اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں, ڈبل چیک کرتے ہیں, ثابت ہوتا ہے کہ وہ پرانا ریسرچ وہ کویسچنیبل ہے, وہ زیر سوال ہے, تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہی سب بہت سارے پروون فارمولے ہیں, بہت سارے ایسے تھیورمس ہیں, بہت سارے ایسے میتھمیٹک فارمولے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ ہیں جو پروون ہے. فار ایگزامپل پائی ہے, گریویٹیشنل فورس ہے, کانسٹنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب پوائنٹ آف ریسرچ نہیں ہے, وہ دیٹ از آلریڈی پروون. تو وہ آئندہ سائنٹسٹ کے لیے حجت ہوتی ہے وہ, رائٹ. صحیح. تو اسی وہ طریقے سے دیکھیں, حجت بہت فیس ویلیو پہ حجت نہیں ہوتی, اس لیے کہ پتہ ہے دے ورک, یہ کام دیتی ہے نا کہ ان کا یہ صحیح ہے, اس لیے ہے, ٹھیک ہے نا.
وہی میں بات کر رہا ہوں قبلہ کے صحیح فرما وہ صحیح ائمہ کے علاوہ بھی مطلب جو ایسی شخصیتیں ایسی اسٹڈیز ہو سکتی ہیں، ایسی ریسرچ ہو سکتی ہیں کہ جو ایک انسانیت کے لیے حجت ہو سکتی ہیں. جی جی بالکل ائمہ آپ نے صحیح ضروری نہیں فرما ہے رہے اس کو ہیں، اس کو لیکن اس ہم کو جو پن پوائنٹ فرماتے ہیں کیا نا ہو. کہ ہدایت صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، وہ ہم دینی مسائل کی بات کر رہے ہیں. ہم دینی مسائل کی بات کر رہے ہیں اچھا بھائی، ٹھیک ہے نا. ہم دینی قبلہ مسائل میں، حلال و حرام میں، توحید میں، اصول دین، فروع دین، اخلاق، ان مسائل میں کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے صرف اہل بیت، حق صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ جو باتیں حدیث میں نہیں ہے بھائی سائنٹسٹ نے ثابت کر دی ہے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ حدیث میں نہیں ہے. سن رہے ہیں نا میری بات کو میرے بھائی؟ جی 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 ہاں، ہم کبھی قبلہ یہ نہیں کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ہیں کہ جو بات حدیث میں نہیں وہ سب جھوٹ ہے. اور بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں. ابھی ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کیلیفورنیا، اب کیلیفورنیا بھی دنیا میں کوئی چیز ہے یا کسی حدیث میں نہیں. آپ جو ہے وہ میرٹھ میں رہتے ہیں، میرٹھ ایک شہر ہے ہندوستان میں، یہ تو کسی حدیث میں، اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں یہ جھوٹ ہے. نہیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہدایت صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، حق صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ہم دینی مسائل کی بات کر رہے ہیں. ہم دنیا میں جنرل آبزرویشن کی بات نہیں کر رہے کہ جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب حدیث میں ہونی چاہیے جن کا دین سے تعلق نہیں ہے. قبلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں ہم۔ چاہوں گا کہ ایک بار تھوڑا سا آپ اس کا تلاوت و ترجمہ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. آپ پر ان کی ہدایت واجب نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو آپ بقیہ تو شاید اس کے متعلق آپ کا سوال نہیں ہے، جو اللہ کے جی راستے جی میں آپ جی خرچ ہاں، تو کرتے ہیں، پہلے ہی آپ جو خرچ جملہ کرتے ہیں تھا، وہ ہاں آپ اللہ کے راستے میں جو پہلی جو خرچ آیت کرتے جو ہم ہیں نے وہ پڑھی. اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور وما تنفقون، اور آپ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا کریں بھلے. اور جو آپ اللہ کے اور جو آپ کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا اور آپ کا حق ضائع نہ ہوگا. اچھا، اس کے متعلق آپ کا سوال یہ ہے کہ لیس علیک ہداہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ لازم نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں ان کی ہدایت بھی ہو جائے، یعنی اسلام ان کو قبول بھی کرا دیں. ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت تو پہنچاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے، میں اور آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے نا، آپ کے پاس پیار سے محبت سے سمجھا دیں کہ بھئی آپ کا جو طریقہ ہے بت پرستی یہ باطل ہے، اور آپ آ جائیں دین حق قبول کر لیں. آپ مثلا میں حق کی طرف بلاتا ہوں، گناہوں کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تو قیامت کے دن اللہ اجر دے گا اگر تم ایمان لاؤ گے، یہ میرے معجزات ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑتے. اب وہ ہماری ہے نا، وہ تو ہمارے آپشن ہے، اختیار میں ہے کہ ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں. اگر سعادت ہے تو ہم ایمان لائیں گے، سعادت نہیں ہے تو بہت سارے لوگ تو کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں بھائی، پتھر مار کے بھگا دیتے تھے، ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، آپ پہ واجب نہیں ہے کہ ان کی ہدایت بھی ہو جائے. یہ سعادت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سعادت مل جاتی ہے کہ وہ ایمان لا بھی دیتا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کر دیں، وہ پہنچا دیں. اب لوگ نہیں مانتے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، منوانا ان کا کام نہیں ہے کہ منوا بھی دیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟